ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ پاک، جنت میں ہمارا ساتھی، ہمارا دوست، ہمارا رفیق کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ فلاں محلے میں فلاں قصائی جو گوشت کاٹ کر بیچ رہا ہے وہی تمہارا جنت میں دوست اور ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑا حیران اور پریشان ہوئے کہ ایک کسائی جو گوشت کاٹ کاٹ کر بیچتا ہے اور وہ میرا ساتھی ہوگا۔ چلو ہم اس کے عمل کو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک نبی کا، موسیٰ کا ساتھی ہوگا جنت میں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کے مطابق اس محلے میں پہنچا اور اس قصائی کے دکان کے پاس پہنچا اور وہیں کھڑے ہو کر کے قصائی کے عمل کو دیکھنے لگے کہ قصائی کرتا کیا ہے۔ صبح دکان کھلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں کھڑے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کر کیا رہا ہے۔ صبح دکان کھلی، اس قصائی نے جانور کو ذبح کیا اور گوشت بیچنا شروع کر دیا۔ صبح سے شام تک یہ قصائی گراہکوں کو گوشت دیتا رہا، لوگ آتے رہے، گوشت بیچتا رہا، حتیٰ کہ شام ہو گئی۔ یہ قصائی اپنی دکان کو بند کر لیا اور تھوڑا سا بچا ہوا گوشت اپنی تھیلی میں ڈال کر اپنے گھر کو جانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصائی کے پیچھے ہو لیے۔ یہ قصائی اپنے گھر گیا، دروازہ کھولا، اندر گیا۔ اندر جانے کے بعد وہ سیدھے گوشت لے کر ایک برتن میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دروازے پر دستک دی کہ بھائی صاحب، میں ایک مسافر ہوں اور میں آپ کے یہاں رات بھر رکنا چاہتا ہوں، میں قیام کرنا چاہتا ہوں۔ اس قصائی نے کہا کہ بھائی صاحب آپ رک سکتے ہیں مگر کھانے کا کوئی نظم نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو عمل دیکھنا تھا کہ یہ کرتا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی، بس مجھے رات بھر رکنے کی اجازت دے دو، کھانا پینا میرا اللہ مالک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اس آدمی نے، قصائی نے سب سے پہلے گوشت کو دھویا، پھر چولہا جلایا اور گوشت کو پکایا، چاول پکایا۔ یہ سب کچھ تیار ہو گیا تو ایک چارپائی پر ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی تھی، جو بالکل بوڑھی تھی، جن کے چہروں کے گوشت جھریوں میں بدل گئے تھے اور چہروں کے گوشت لٹک گئے تھے۔ ان کی آواز بھی صاف نہیں تھی، کلیئر نہیں تھی۔ وہ قصائی کھانا پکانے کے بعد اس بوڑھی عورت کو اپنے ہاتھ سے نہلایا، دھلایا، کپڑے پہنایا، تیل لگائے، بال میں کنگھی کیا، پھر وہ پکا ہوا گوشت اور چاول ایک برتن میں لایا۔ اس بوڑھی عورت کو اپنے گود میں اٹھا کر اپنے ہاتھوں پر لٹا کر دائیں ہاتھ سے اس بوڑھی عورت کے منہ میں لقمہ بنا کر دینے لگا اور وہ بوڑھی عورت کھانے لگی، حتیٰ کہ اس بوڑھی عورت کا پیٹ بھر گیا اور وہ اشارہ کر کے کہنے لگی کہ بیٹے اب بس کرو، اب مجھے بھوک نہیں ہے۔ جب یہ پورا کھانا کھلا چکا، اس بوڑھی عورت نے اپنی توتلاپن والی آواز میں اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھاتی ہے اور اشارے اشارے میں اور توتلاپن آواز میں کچھ کہتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑ کر اس قصائی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی صاحب، یہ بوڑھی عورت کون ہے اور یہ اشارے اشارے میں کیا کہہ رہی ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ بھائی صاحب، یہ بوڑھی عورت میری ماں ہے اور میں ماں کی خدمت کرتا ہوں۔ تو ماں ہوتی ہے، میری ماں دعا کر رہی ہے کہ بیٹے تو نے میری خدمت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں تیرا ساتھی موسیٰ کو بنائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ جملہ سنتے ہیں تو وہیں پر رو پڑتے ہیں، اللہ اکبر، کہ ماں کی خدمت میں اتنا کچھ ہے اور ماں کی دعا میں اتنا کچھ ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو اپنے گلے سے لگایا اور کہا کہ بھائی، جس آدمی کا دوست تو جنت میں بننے والا ہے، جس موسیٰ کا دوست اور ساتھی تو جنت میں بنے گا، آج وہ موسیٰ اور تمہارا دوست تمہارے گھر میں کھڑا ہے۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، ماں باپ کی خدمت کرنے سے دنیا بھی ملتی ہے اور جنت بھی ملتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں کھڑکی سے آواز دیتی، اے محمد میرے پاس آؤ، تو میں نماز
توڑ دیتا، نیت توڑ دیتا اور اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ اللہ اکبر! ماں باپ کی خدمت ضروری ہے ہر ایک انسان پر، ہر ایک مسلمان پر، کیونکہ ماں کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی، ماں کی بد دعا کبھی ٹالی نہیں جاتی۔ ماں برتن مانجھ کر پال لیتی ہے دو چار بچوں کو، مگر دو چار بچوں سے ایک ماں پالی نہیں جاتی۔